وہ زیادہ تکلیف ہے، سمجھے نا؟ جس کے پاس ہے تو اب اس کو بچانے کی فکر ہے، اس کو بڑھانے کی فکر ہے، اور جس کے پاس ہوتا ہے اس کے زیادہ دشمن ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کچھ تکلیف ہے، کسی کو کچھ تکلیف ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، پریشان ہر آدمی ہے۔ اس لیے کہ یہ پریشانیوں کا گھر ہے، اس کو کہتے ہیں دار المصائب۔ دنیا کی تعریف کیا ہے؟ دار المصائب۔ اللہ پاک نے جب انسان کو بنایا تو 39 دن تک غم کی تکلیفوں کی بارش ہوئی، تو صرف ایک دن راحت کی اور رحمت کی بارش ہوئی۔ بہرحال میں پھر کہیں اور نکل جاؤں گا، تمہید میں کبھی کبھی بھٹک جاتا ہوں، گفتگو کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا ملے نہ ملے، آخرت بچ جائے۔ دنیا ملے نہ ملے، آخرت بن جائے، بچ جائے، مل جائے، یہ کام ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں عقل کا بھی فیصلہ ہے کہ اعتبار جو ہے انجام کا، اعتبار انجام کا ہے۔ بہت کچھ جمع کیا اب چھوڑ کر ہی جانا، تو ساتھ تو لے نہیں جانا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ دنیا اتنا بڑا فریب ہے، دنیا جو ہے اتنا بڑا فریب ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جو چاہے سمجھتا رہے، آج تک کوئی اسے سمجھ نہیں پایا، دنیا کو سمجھ نہیں پایا۔ اب عقل کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو سمجھا ہے ان کی بات مانی جائے۔ یہ عقل کی بات ہے نا، جو چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو عقل یہی کہتی ہے کہ اب ان کی بات مانی جائے جو اس کو سمجھے ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا تجھ پر 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا دنیا اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ، دنیا اپنی ساری زینتوں کے ساتھ میرے سامنے آتی ہے، مجھے پہلے نماز میں مجھے خلل ڈالنا چاہتی ہے۔ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، اب کبھی رجوع نہیں ہوگا۔ کلی یدن کاملتن میں نے دنیا کو ترک کر دیا، دنیا میں رہ کر کے بھی دنیا کو ترک کر دیا۔ بہرحال ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ ہر آدمی ابھی ترقی کا دور ہے، علم کا اور عقل کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور جو تھوڑا بہت کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں، جاہل لوگ جو اب اس قسم کی باتیں نہیں کرتے، لیکن جو لوگ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں پھر وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ دین کے معاملے میں بھی، عقائد کے بارے میں بھی، اخروی معاملات میں اپنی رائے دینے لگتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے۔ دوستوں بزرگوں، اللہ نے پیدا کیا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہماری جسمانی ضرورت کا ہر سامان اللہ پاک نے پہلے سے تیار کیا۔ اب دیکھیں جہاں 50 60 سال 70 سال رہنا ہے، اس کے لیے اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی، اور جس کے بارے میں فرمایا تم کو ہمیشہ رہنا ہے، تو کیا اللہ پاک نے اس کا انتظام نہیں فرمایا ہوا؟ تو اللہ نے ہمیں دنیا دی جو اس کا انعام ہے، لیکن سب سے بڑا اللہ کا فضل اور انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، کیا مرحلے پیش آئے، یہ جو سب بتا دیا۔ دین اتارا، دین اتار کر کے کوئی سائنس نہ آج تک کوئی علم اس مسئلے کو حل کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔
سائنس اس پر بحث کر رہی ہے کہ انسان آیا کہاں سے ہے، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو جانا کہاں تھا۔ دیکھیں نا، آپ کسی مسافر سے جب آپ ملتے ہیں نا تو آپ کہاں سے آ رہے ہیں یہ تو کم پوچھتے ہیں، پوچھتے یہ ہے کہ آپ کو جانا کہاں تھا، جانا کہاں تھا۔ اور ہم سوچیں نا بھئی ہم آ گئے، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں سے ہیں، کہاں سے۔ سائنس اس پر بحث کر رہی ہے کہ انسان کیا ہے، کیسے بنا ہے، اس کے وجود کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، فلانا ٹھکانا۔ سوال یہ ہے کہ اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں اور ہم اپنے وجود کو مانتے ہیں، ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ہے، ہمارا وجود بھی ہے، اور مرتے لوگوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ لوگ جاتے کہاں، لوگ مر کر کے جاتے کہاں، یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج جمعہ ہے نا تو میں نے سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت ہی کو موضوع بنا لیا۔ اب سنیں، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، آواز زیادہ تو نہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ اب اپنی صفات بیان کیا، للہ، کون؟ اللہ، یسبح للہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کی، کون اللہ؟ فرمایا الملک القدوس العزیز الحکیم، چار صفات بیان کی۔ جو بادشاہ ہے، الملک، جو بادشاہ ہے، مالک ہے زمین و آسمان کا، کیونکہ زمین و آسمان کا ابھی ذکر ہوا ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ پہلا معنی یہی بنے گا کہ وہ بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا اور جو کچھ اس میں ہے۔ مالک حقیقی کون ہے؟ بولو کون ہے؟ بولو بولو بولو۔ آپ یہ تو مانتے ہیں کہ زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، اپنے بارے میں کیا ہے؟ ہم بھی تو زمین اور آسمان کے درمیان ہی ہیں، اسی کا حصہ ہے۔ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سوچیں، ہم بہت کچھ بولتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ ہمارے حقیقی طور پر اس کا مفہوم ذہن میں نہیں ہے۔ زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، تمہارا مالک کون ہے؟ تم اپنے وجود کے مالک نہیں ہو کیا؟ یا ماں باپ مالک ہے تمہارے؟ تم مالک ہو یا ماں باپ مالک ہے؟ نہیں، ہمارے وجود کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں نا تو کبھی کبھی ایک لفظ، ایک جملہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے، کبھی اسی کو سوچتے رہے نا۔ آدمی خالی مراقبہ، ہمارے یہاں صوفیہ مراقبے کی بات کرتے ہیں، مراقبہ کا ہے کہ مالک اللہ اس نے پیدا کیا، یہ ماں باپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہو گئے۔ بہت سے لوگ پوری زندگی تمنا کرتے ہیں اولاد نہیں ہوتی، اس اللہ نے پیدا کیا، یہ ماں باپ کا کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ نے چاہا تو ہم پیدا ہوئے، مالک اللہ ہے۔ اس کے بعد چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے میں تیزی سے جاؤں گا، بہت سی باتیں چھوڑتے ہوئے جاؤں گا۔ القدوس، کمال پاکی والا بادشاہ ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جبروت شدت والے بادشاہ، لیکن فرمایا یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کی ذات میں کوئی کمی اور عیب نہیں ہے۔ بادشاہوں میں بہت سے عیب ہوتے ہیں، لیکن یہ کمال پاکی والا، قدوس، کمال پاکی والا، کوئی عیب اس کی طرف آپ نسبت نہیں کر سکتے۔ العزیز، عزت والا یا غلبے والا، عزت والا یا بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں با اختیار سمجھے جاتے ہیں، لیکن بہت سی باتوں میں ان کا اختیار نہیں چلتا۔ فرمایا ایسا بادشاہ غلبے والا، کائنات کا کوئی ذرہ اس کی حکومت سے باہر نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں، اور یہ سب کچھ الحکیم حکمت کے ساتھ کر رہا ہے۔ اللہ جو بادشاہ ہے، کمال پاکی والا ہے، اور جو غالب ہے،
یا عزیز کا معنی عام معنی عزت والا، حکیم حکمت والا، وہ خدا اللہ نے اپنی صفات بیان کیا۔ اب آگے کیا فرمایا؟ وہی خدا ہوا ٹھیک ہے، ہوا وہی ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين رسولا۔ اللہ نے اپنی صفات بیان کی نا، اب ثبوت میں یہ بتا رہا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس اللہ نے ان پڑھے لوگوں میں امیین کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا، وہ بادشاہ ہے، کمال پاکی والا ہے، وہ غلبے والا ہے اور ہر کام حکمت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے بے پڑھے لکھوں میں، جاہلوں میں، ان پڑھوں میں، امیین کے اندر رسول بھیجا۔ ابھی کل میں مضمون بیان کر رہا تھا، منتخب کرنا، اللہ نے منتخب کر دیا، اللہ نے پیدا کیا اور منتخب کر دیا، ایسا منتخب کیا کہ سارا ملک بے پڑھے لکھوں کا، جاہلوں کا، وہاں لکھنے کا پڑھنے کا کوئی تذکرہ بھی نہیں تھا، اللہ نے معلم کائنات کو بھیجا، معلم کائنات کو بھیجا، ایسا بادشاہ، ایسا پاک اور طاہر، ایسا غالب اور حکمران اور ایسی حکمتوں والا کہ اس نے جاہلوں میں کائنات کے سب سے بڑے عالم کو بھیجا۔ جاہلیت کے ماحول میں معلم کائنات کو بھیجا، عالم علم دعائم کو بھیجا، عالم ماتانا وما یقول کو بھیجا۔ اب سنیں، اللہ نے اپنی بادشاہی بتائی نا، اور اس کے بعد بھیجا کہ میں بھیجنے والا، یہ آنے والا، یہ رسول ہے نا۔ تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سفیر ہوتا ہے، نمائندہ ہوتا ہے، نائب ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے، رسول کا مقام اور مرتبہ بھی بھیجنے والے کے مقام سے جانا اور بچانا ہے۔ میں کسی کو بھیجوں تو میرے جیسا ہوگا، میں کسی کو بھیجوں، آپ کسی کو بھیجیں وہ آپ کے مقام اور مرتبے کا ہوگا۔ کوئی صاحب حیثیت بھیجے تو بڑا آدمی ہوگا، کوئی بہت بڑا عالم بھیجے تو علم کی نسبت سے ہوگی نا، کوئی دولت والا بھیجے تو دولت کی نسبت ہوگی، کہ بہت بڑے وہ قوت کا مالک اگر بھیجے گا، یار آواز نہ کریں، خاموشی کے ساتھ۔ حضرت خالد بن ولید سے آپ ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، ایک قبیلے سے گزرے، تو قبیلے کا سردار نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی شان بیان کرو، نبی کا ذکر کرو کہ نبی کیا تھے اور کیسے تھے۔ تو فرماتے ہیں انی افصل، کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کر سکوں، لا انی افصل فلا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں رسول کی شان کو بیان کر سکوں۔ تو عرض کی اجمل، تو کچھ ہی بتا دیجیے۔ آپ نے ایک جملہ کہا، فرمایا الرسول، تم رسول کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، الرسول علی قدر المرسل، رسول کو جاننا چاہتے ہو تو جو بھیجنے والا ہے پہلے اس کو جانو۔ رسول کی شان سمجھنی ہے تو بھیجنے والے کی شان کو پہلے سامنے رکھو۔ یہ کسی اور کا نہیں، خالق کائنات کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ بس ایک جملہ اور عرض کروں، اللہ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان اور ہر چیز کا خالق ہوں، تو جس کو بھیجا نا وہ ہر چیز کا رسول بن کر کے آیا ہے۔ علامہ فارسی مطالب المصنفات اور شیخ محقق ان کے اخبار و احیان نے اس کا ترجمہ کیا، کل من اللہ ربہ محمد الرسول ہو، ہر وہ چیز جس کا اللہ رب ہے اس کے رسول بن کر کے آیا ہے۔ ہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار گوشت، نعرہ
تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، آقا اعلیٰ حضرت، زندہ علماء اہل سنت، باد، مولانا ابو زہرا صاحب قبلہ، زندہ باد۔ شیخ محمد نے اس کا ترجمہ کیا ہر کے اللہ تبارک و تعالی پروردگار پوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اوست، مدارج النبوت میں اسی کا ترجمہ کیا فارسی کی عبارت کا، یا وہی مفہوم انہوں نے بھی بیان کیا۔ تو اب آپ سمجھ گئے نا، رسول کو اگر جاننا ہے تو خدا کو دیکھو، رسول کو نیچے کی طرف سے نسبت مت دو، رسول کو اپنی طرف سے مت دیکھو اور جانو۔ رسول کی حیثیت برزخ کی ہے نا، وہ خدا اور مخلوق کے درمیان، خالق اور خلق کے درمیان برزخ ہے، اس کی نسبت خدا سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ جب دیکھنا ہوگا تو اوپر کی نسبت کو رکھنا ہوگا نا، اوپر کی نسبت کو رکھنا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ کلمے میں دونوں نسبتیں رکھی گئی، عبدہ و رسولہ، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ یہ میرے جملے یاد رکھنا، اگر سنی مسلمانوں، اللہ کے بندے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری طرف سے ہے، خدا فرماتا ہے کہ محض بندہ نہیں ہے، اس کے رسول بھی ہے۔ بندہ کہتے ہوئے تمہیں خیرت نہیں آتی میرے نبی کی، میرے رسول کی شان رسالت کو تو خاموش کر دیتے ہو۔ اعوذ باللہ، عبدہ و رسولہ، عبد بھی ہیں لیکن رسول بھی ہیں۔ قرآن میں بھی انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، یوحا الیہ، بھول مت جانا، بھول مت جانا، رسول بھی ہوں، یہی مفہوم ہے نا، محض بشر نہیں ہے، رسول بھی ہے۔ اور اسماعیل حقانی نے روح البیان میں تو وہ نقل کیا نا، پچھلے بزرگوں سے نقل کیا، نبی کی 3 شانیں، شان بشری، شان ملکی، شان حقی۔ ہمارے درمیان بشر بن کے آئے، ہم بشر تھے، بشر کی صورت میں آنے کی ضرورت تھی، لیکن صرف بشر نہیں ہے، شان ملکی بھی ہے، شان ملکی بھی ہے، اور ایسی ملکوتیت نبی کی کہ ہزاروں جبرائیل اونچے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد، ہزاروں جبرائیل اونچے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس قدر اونچا ہے کاشانہ محمد۔ شان ملکوتی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے رب کے ساتھ راتیں گزرتی ہیں، وہاں نہ کسی فرشتے کا گزر ہے نہ کسی رسول کا گزر لا يسع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، تو صرف بشر نہیں ہے، اللہ نے ملکوتیت بھی عطا کی، ملکوتیت، ہم کہتے ہیں نور، فرشتے نور ہیں، میرے نبی کی ملکوتیت فرشتوں کی نورانیت سے اعلیٰ رکھتا ہے، میرے نبی کی ملکوتیت نورانیت فرشتوں کی نورانیت سے، جبریل کے نور ہونے میں کسی کو شبہ ہے؟ لیکن معراج کی رات جبریل ساتھ چلو، عرض کرتے ہیں لو دناؤ تو ان میرا طلب تو، اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جلالے الہی سے، جلالے الہی سے میرے پر جل جاتے ہیں، لو دناؤ تو ان میرا طلب تو، اگر ایک قدم بھی آگے میں بڑھوں میں جل کے رہ جاؤں گا، تو جہاں فرشتے جل جائیں یہ بشر رسول جا رہا ہے، اور پھر اتنا ہی نہیں کہ ملکوتیت آپ کی فرمایا، بشریت کو تو ہم نے دیکھا، ملکوتیت کو تو نورانیوں نے دیکھا، اس کے اوپر ایک شان ہے، شان حقی، نبی کی شان کیا ہے؟ شان حقی،
اسے صرف خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، سبحان اللہ۔ کسی نے نہیں جانا۔ دیکھیے مضمون پھر کدھر جا رہا ہے۔ اللہ نے 4 صفات اپنی بیان کی، اب فرمایا کہ میں قانون کا بنانے والا ہوں، میں اس کا محتاج نہیں۔ قانون بنانے والا ہے، قانون فطرت دنیا کا ایک نظام ہے نا، اللہ اس کا پابند نہیں ہے، اس کا محتاج نہیں۔ اسی لیے 4 صفات گنوائی کہ بادشاہ کمال پاکی والا، غلبے والا، حکمت والا، اس نے ان پڑھوں میں رسول بھیجا۔ تو گویا اس بات کا اشارہ ہے، اور آلوسی نے روح المعانی کے اندر تفسیر اشاری میں اس کو لکھا کہ اس میں اشارہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب کے جسے چاہے علم عطا فرمائے۔ اس لیے بہت سے اولیاء اللہ امی ہوئے ہیں نا، ہاں بے شک بے شک، بہت سے اولیاء اللہ امی ہوئے نا، امی بے پڑھے لکھے ہوئے کہ نہیں؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ 250 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت معروف کرخی سبحان اللہ، یہ محض تھے، معروف کرخی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ظاہری علم نہیں تو براہ راست باطنی علم عطا فرمایا، اور ان کے پاس وہ علوم اور معارف تھی کہ بڑے بڑے علماء ان کی جوتیاں اٹھانا کہاں سمجھا کرتے ہیں۔ قانون ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں۔ تو فرمایا میں نے ایسوں میں رسول بھیجا، براہ راست ان کو علم دیا، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، نبی کو سب کچھ بتا بھی دیا، پڑھا بھی دیا، سکھا بھی دیا۔ ہو گیا ہو گیا۔ اب مقابلے پر نبی پاک کی 4 صفات بیان، اپنی 4 صفات بیان کی نا، فرمایا رسول بھیجا، کس شان سے بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یتلو علیہم آیاتہ، بعث فی الأمین رسولا منہم، پہلے یتلو علیہم آیاتہ کہ یہ ان پر قرآن تلاوت کرتا ہے۔ دیکھیں اس میں بھی اشارہ لکھا گیا، لوگ کہتے ہیں یہ پڑھایا لکھایا ہے، فلانے کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، اس سے سیکھ کر کے کیا ان ہاذا الا افتراء، کہ یہ گڑی ہوئی باتیں رب العزت۔ جب آپ قرآن کو اگر آنکھیں کھول کر کے پڑھیں تو ایک ایک آیت کے جملے پر آپ کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں۔ امی چین میں رسول بھیجا، اور کیوں کہ میں بادشاہ ہوں، عیب میرے طرف نسبت نہیں ہو سکتا، میں غلبے والا ہوں، حکمت والا ہوں، میں نے بھیجا، میں نے اسے بغیر واسطے کے اور اسباب کے پڑھایا اور سکھایا ہے، اور ساری کائنات کو علم کے لیے، خدا تک پہنچنے کے لیے اس کا محتاج بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر آیات تلاوت کرنا۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنی ہے، یتلو آیاتہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرنا، مولانا بیٹھے ہیں، علیہم جو لوگ قرآن کو خود سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو پہلے ہی فرما دیا، خود سے جو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھ سے سمجھنا۔ اب پہلے کے مقابلے میں اب ترقی تو ہو رہی ہے، کالج اور اسکولیں بہت بڑھ رہی ہیں، بہت چرچا ہے علم کا، لوگ اب عقل کی باتیں کرنے لگے، قرآن اپنی عقل سے سمجھنے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا جو خود سے سمجھنا چاہتا ہے اپنی عقل سے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، خود سے جو سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے علیہم فرمایا کہ تلاوت کر کے فارغ نہیں ہو گئے نا، نبی قرآن پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اتنا ہی نہیں، پڑھانا تو یہ زبان سے تھا، علم لسانی، علم ظاہر پڑھا دیا۔ بہت سے پڑھانے والے پڑھاتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اندر صاف نہ ہو، جب وہ علم جب تک کہ دل تک نہ پہنچے۔ علم پڑھایا زبان سے، زبانی علم سیکھا، زبانی قال سے، وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا اتنا ہی نہیں، یہ نبی اس علم کو دل تک پہنچا دیتا ہے، ان کا تزکیہ بھی فرما دیتا ہے۔ اس پاک بے عیب نے ایسا رسول
رسول بھیجا کہ جب یہ پڑھاتا ہے تو جن کو پڑھاتا ہے ان کو بھی پاک کر دیتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ اور قدوس سے مقابلے میں آیا وَيُزَكِّيهِمْ یہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا نبی کے پردہ فرمانے کے بعد ہے خالی 5 لوگ رہ گئے باقی سب بدل گئے. جس نبی کی آمد کی تمہید میں 1,24,000 بھیجے، جب وہ نبی اور رسول آیا آخری پیغام لے کر کے آیا، قرآن حکیم لے کر کے آیا، کیا اس کی تعلیم اتنی ناقص تھی، اتنی کمزور تھی کہ جیسے ہی نبی نے آنکھ بند کی پردہ فرمایا صحابہ کرام بدل گئے اور 2-4 میں ہی پورے 1,24,000 1,24,000 نبی کی آنکھ بند کرتے ہی جب پہلے پردہ ہونا ہے تو یہ اعتراض صحابہ کے نہیں ہے، خود نبی کی ذات پر ہے کہ ان کی تعلیم، ان کا تزکیہ اتنا سطحی تھا یا ناقص تھا یا نامکمل تھا کہ صحابہ کرام بھی بدلے نہیں تھے. جبکہ نبی کی نگاہ نبوت کا یہ حال ہے کہ نبی ایک نظر ڈال دیں تو جو ایمان لینے کے لیے آئے اس پر ایک نظر ڈال دیں تو صرف یہی نہیں کہ اسلام اس سے اوپر ایمان بلکہ اس سے اوپر مقام احسان. کیا ہے مقام احسان؟ ہے نا، نبی کی نظر جب پڑتی ہے تو بندے کو مقام احسان تک پہنچا دیتے ہیں. ان صحابیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بدل گئے صحابہ کرام.